بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. حاضرین گرامی، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سورہ حاقہ کی میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اہل جنت کی نعمتوں کا اور اہل جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ دو گروپ کا تذکرہ ہے، جنتیوں کا اور دوزخیوں کا، اور ان دونوں گروپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں بتا دیا ہے کہ جو لوگ نیک کام کر کے میرے پاس آئیں گے ان کے لیے یہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آرام ہی آرام ہیں، اور جو لوگ ہماری مان کر نہیں اپنی من چاہی زندگی گزار کر آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے بتائے ہوئے اور لائے ہوئے شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم نے ان کے لیے پھر جہنم بھی تیار کر رکھی ہے، مختلف طرح طرح کی سزاؤں کے ساتھ۔ اس میں مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے دونوں کے لیے ایک طرح سے تنبیہ ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ یہاں آنے کے بعد تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہ ہو۔ اس کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب جنتیوں کو ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا آؤ لوگوں دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، اس لیے میں نے تیاری کی تھی۔ دنیا کے اندر بھی نظام یہی ہے، جب کوئی بچہ کوئی طالب علم اچھے نمبر سے کامیاب ہوتا ہے تو اپنا رزلٹ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا میرا رزلٹ دیکھیے کتنا شاندار آیا، اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہے، خوشیاں کرتا ہے، اور اس کی خوشی میں اہل خانہ شریک ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ جب دنیا کی معمولی سی کامیابی پر انسان اس قدر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور بسا اوقات اچھی خاصی رقم خرچ کر دیتا ہے اور تمام دوست احباب کو اپنی خوشی میں شریک کرتا ہے، تو جو اصل کامیابی ہے مومن کی، جنت میں پہنچ جانا، آپ اندازہ لگائیے کہ مومن جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو کتنی اسے خوشی ہوگی۔ جو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے مختلف موقعوں پر، آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو مچلتا ہے اور وہ مسکراتا ہے، لطف لیتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کے لیے تیاری ہماری نہیں ہے، رب کی طرف سے تیاری ہے۔ اس مہینے کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، سجا دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے جنت ہمارے لیے منتظر ہے، لیکن ہم جنت والے اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھان رکھا کہ ہم کو تو دوزخی میں جانا ہے، نعوذ باللہ۔
بظاہر اعمال سے ہمارے ایسے ہی لگتے ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جنت میں انسان اپنے اعمال کی بدولت صرف نہیں جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے. تو انصاف اگر اللہ کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یا عائشہ فمن نوقش فقد ہلک. اگر اللہ تبارک و تعالی حساب باریکی سے لینا شروع کر دے تو کوئی انسان بچ نہیں پائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آسان حساب لے گا. سورہ انشقاق کے اندر فرمایا گیا کہ جو لوگ جنتی ہوں گے انہیں کیا ہوگا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو اسے آسان حساب لیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں. یعنی جب دیکھے گا کہ ان کی اکثر چیزیں میرے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق ہے, چند غلطیاں ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہوئے گزر جائیں گے. چلو کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ بہت محنتی ہو اور تمام اساتذہ کا بہت پیارا ہو, ان کو لوگ سب چاہتے ہوں, سارے اساتذہ ان کے کردار کی بنا پر, اخلاق کی بنا پر, محنت کی بنا پر, اگر کسی نمبر کے اندر ان کا نمبر کسی سبجیکٹ میں وہ ذرا کمزور نمبر ملاتا ہے تو ان کے سارے اساتذہ ان کو پاس کر دیتے ہیں. اور ان کے کارکردگی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں یہ درجے کی پابندی زیادہ کرتا ہے, یہ محنتی زیادہ ہے, یہ استاد کی بات زیادہ مانتا ہے, ہوم ورک ٹھیک کرتا ہے. تو ساری چیزوں کو دیکھ کر جو منصف استاد ہوتا ہے ان کو اعلیٰ نمبر دے دیتا ہے. اور یہ کوئی ظلم نہیں ہوا ان کے ساتھ, یہ ظلم نہیں ہوا بلکہ ان کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھ کر ایسا کیا گیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہمارے جب زیادہ تر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے چلو جاؤ جنت میں جاؤ اور وہاں جا کر عائش کرو اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. یہ جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا اور جنت میں چلا جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سورہ بقرہ کے آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں پیسہ کا ہونا کامیابی ہے, صحت کا ہونا کامیابی ہے, پراپرٹی کا ہونا کامیابی ہے. دنیا کے لحاظ سے کامیابی ہو سکتی ہے لیکن ایک مومن کی زندگی صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے. دنیا تو برتنے کے لیے ہے, ان سے فائدہ اٹھائیے, اس میں جی نہیں لگانا ہے. ہمیشہ آپ کو آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے تمہارے پاس جتنے پیسے ہو کوئی بات نہیں ہے, پیسے سے فائدہ اٹھاؤ, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکی کماؤ, پیسے سے محبت مت کرو. محبت اچھی چیز نہیں ہے. پیسے کی قدر کرو. اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر فضول خرچی کی بیماری پیدا ہوگی, پھر یہاں وہاں غلط جگہوں پر خرچ کرو گے. لیکن پیسے سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے مثال دی کہ جیسے کشتی جب چل رہی ہو سمندر کے اندر تو کشتی کامیاب تب ہوتی ہے اور ساحل تک جب پہنچتی ہے جب کشتی کے چاروں طرف پانی ہو. لیکن اگر کشتی میں پانی گھس گیا اور کشتی میں پانی داخل ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ کشتی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کشتی ڈوب جائے گی چاہے جتنا ماہر اس کا بلہ ہو. ٹھیک اسی طریقے سے اگر دنیا تمہارے چاروں طرف ہے کوئی بات نہیں ہے, اس میں دل میں مت رکھو. جہاں تم نے دنیا کو دل کے اندر رکھ لیا اور ہر وقت دنیا دنیا کرتے رہے تو پھر تم دین سے غافل ہو جاؤ گے, آخرت سے بے فکر ہو جاؤ گے, پھر تمہاری آخرت کی کشتی ختم ہو جائے گی, پھر تمہیں وہاں کامیابی نہیں ملے گی. بہت شاندار مثال دی انہوں نے. تو یہ جو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو دنیا ملی ہوئی ہے ہم اسے دیکھیں, برتیں, فائدہ اٹھائیں. ذرا دیکھیے کیا نقشہ کھینچا گیا کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو وہ آئے گا اپنے اہل وعیال کے پاس, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, خوش و خرم آئے گا. اور اس کے بعد دیکھے گا, پڑھیے ابو میرا رزلٹ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ فرما دیا. خاندان میں آئے گا, دکھائے گا سب کو. اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جاؤ اب تم من پسند زندگی گزارو. یعنی وہ زندگی جس زندگی سے اب تم خوش رہو گے. دنیا میں تم نے ہمارے من پسند زندگی گزار کر آئی تو تم کے آخرت میں تمہارے من پسند زندگی ملے گی. اور اگر ہم نے دنیا میں اپنی من پسند کی زندگی گزاری تو آخرت میں اللہ حفاظت فرمائے نہیں معلوم ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, عیشت راضیہ ایسی زندگی کو کہا جاتا ہے جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی غم نہ ہو, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو, ہر طرف خوشی کا ماحول ہو, سکون کی کیفیت ہو, وہ زندگی کو بولا جاتا ہے عیشت الراضیہ قرآن کی اصطلاح میں.
اور فرمائے گا فی جنت عالیہ، بہت اعلیٰ باغ میں رہو، اونچے اونچے محلات میں رہو گے، اور قطوف و دانیہ، جو جنت کے اندر پھل سب ہیں، سب کے درخت کے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، آسانی سے تم لے سکتے ہو۔ بلکہ قرآن مجید نے تو فرمایا کہ جو تمہاری خواہش ہوگی فوراً حاضر، تمہیں کہنے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی زبان سے کہ اللہ مجھے سیب چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں نعمت چاہیے، نہیں، تمہارے دل میں جہاں خیال آیا فوراً وہ حاضر ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں تیار کر رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ نعمت کے بارے میں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے اندر جو پھل فروٹ سے مثال دی گئی ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ وہاں کی جو نعمت ہوگی اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے بالمقابل جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیا جائے گا، یعنی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کیا ہوگا، فرماتے ہیں وہ روئے گا، چلائے گا، اس وقت پریشان ہوگا، فیل ہو گیا ایگزام میں، وہ رزلٹ میں وہاں ان کو جو رزلٹ ملا وہ کامیاب رزلٹ نہیں ہے، اچھا رزلٹ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا، میرا نام اعمال کیوں دیا گیا؟ اس کے اندر تو ہر چیز لکھا ہوا ہے، جو میں نے گناہ کیے تھے 50 سال پہلے وہ درج ہے، جو کیا کیا ہم نے خرافات کیے ہیں وہ درج ہے اس کے اندر۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت بہت عجیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کرے گا تو ان کے ساری کرتوت کو بتلائے گا۔ اللہ نے ریکارڈ کر رکھا ہے، لوگ تو بھول گئے، قرآن ہی کہہ رہا ہے اللہ نے تو ریکارڈ کروا رکھا ہے، فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں، لیکن تم فراموش کر بیٹھے کہ ہم نے فلاں، تم کو بھول گئے ہوگے کہ 20 سال پہلے ہم نے کون سے گناہ کیا تھے معلوم نہیں، لیکن آپ کا 20 سال پہلے قیامت کاتبین نے جو آپ کے نام اعمال کو لکھنے والے ہیں وہ آپ کا لکھ رہے ہیں، اچھا بھی لکھا جا رہا، برا بھی لکھا جا رہا، اللہ کی گنتی میں ہے، انسان بھول جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو یہ جہنم والی چیزیں ہیں ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ کہے گا نہ میرا مال کام آیا، نہ حکومت کام آئی ہے، جتھا کام آیا، نہ میری چودراہٹ کام آئی، بادشاہت کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آئی، سب ختم ہو گئی اور میرے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے داخل کر دو اور 70 گز لمبا اس کے پاؤں میں زنجیر لگا دو۔ ہمیں چاہیے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا ہے، بتا دیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا ہے کوئی کہ بندہ وہاں جا کے عذر کرے، اللہ نے یہی کھول دیا ہے۔ تو یہ جو جنت ہے یا جہنم ہے یہ ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے نافرمانی والی زندگی گزاری اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری، شیطان کو خوش کیا، نفس کو خوش کیا، تو پھر اللہ مان والحفیظ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اپنا فضل فرما دے تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما سکتا ہے۔ ہم نے جو بھی گناہ کیا آج تک، آج پکا سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ معاف کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ دنیا کا انسان نہیں ہے کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے، تم سے ہم کبھی بات نہیں کریں گے، معمولی سی ناراضگی ہو جاتی ہے تو باپ گھر سے باہر نکال دیتا ہے، بیٹا سے بات نہیں کرتا ہے، اور رشتے دار ان کو بالکل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نہ ان کو شادی میں شریک کرتے ہیں، نہ کسی خوشی میں شریک کرتے ہیں۔ رب کے ہاں نہیں ہے، پوری زندگی کا بگڑا ہوا انسان اگر سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور آتا ہے تو منٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معافی کا پروانہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کو وہ مقام بخش دیتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں اللہ والے، وہ ان میں سے بہت سے چور تھے، اچکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو وہ ولی کامل بن گئے، ان کا شمار آج بڑے اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض، اس طرح کے بہت سے کہتے ہیں ولی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو دنیا ملی ہے دنیا کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے جنت والے اعمال کریں، خاص طور پر اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر اس کے مطابق ہم پوری زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے اور ان اعمال سے اور ان کاموں سے بچا دے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔